بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میرا تعلق بلتستان کے اسکردو سندس گاؤں سے ہے۔ میں نے بلتستان میں ہی تعلیم حاصل کی، البتہ اسلامی علوم میں ماسٹر کی ڈگری میں نے کراچی یونیورسٹی سے لی ہے۔ 1974 سے میں سرکاری ملازمت سے وابستہ رہا اور 2015 میں 41 ایئرس سرکاری ملازمت کرنے کے بعد میں ریٹائر ہوا۔ میری زندگی کا اثاثہ بلتستان کی تاریخ، تہذیب، تمدن، آداب، ثقافت، آثار قدیمہ، شعر و شاعری، ان پر تحقیق و جستجو اور ان پر لکھی گئی کتاب میری زندگی کا اثاثہ ہے، یہی جاگیر ہے۔ میں نے اب تک 2 درجن سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی کتاب تاریخ ادبیات بلتستان ہے۔ اس سے پہلے ادب کی تاریخ پر کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی۔ اس میں بلتستان بلتی زبان، بلتی ادب کے اصناف سخن، شاعری اور شعراء کے بارے میں، قدیم و جدید تمام شعراء کے بارے میں اس وقت یہ 1990 میں یہ کتاب منظر عام پر آئی۔ اس کے بعد بلتستان تہذیب و ثقافت میری کتاب آئی اور بعد میں نے اس کو مزید اضافہ اور ترمیم کے ساتھ کافی ضخیم و کتاب منظر عام پر آئی ہیں۔ بلتستان کی تہذیب و ثقافت سے متعلق، وہاں کے نسلی گروہ، وہاں کے رسوم و رواج، وہاں جو کچھ بھی بلتستان میں کلچر سے وابستہ چیزیں ہیں، وہ ساری باتیں اس کتاب میں ہیں، اور اس کتاب کا ترجمہ چینی زبان میں شائع بھی ہوا ہے۔ میری کتاب اور یوسف حسین آبادی صاحب کی کتاب تاریخ بلتستان، ان دونوں کو یکجا کر کے چینی زبان میں انہوں نے کتاب شائع کی۔ اس کے بعد میری کتاب آئی شملہ سے بلتستان تک۔ یہ بالکل ہے کہ منفرد زاویہ نگاہ سے ہم نے کتاب لکھی ہے، اور یہ بالکل نظر انداز تھا یہ شعبہ۔ آپ کو معلوم ہوگا، آزادی سے پہلے ہمارے لوگوں کا آنا جانا زیادہ تر شملہ، منصوری، نینی تال، ڈلہوزی، کالکا جیسے شہروں کی طرف، جو سارے انڈیا میں ہیں، اس وقت کشمیر سے ہو کے وہاں جاتے تھے اور وہاں سیٹل ہوتے، سب سے زیادہ شملے میں ہوتے تھے۔ تو میرے والد صاحب بھی شملے میں پیدا ہوئے۔ میرے دادا اسکردو سے گئے تھے پہلی جنگ عظیم میں 1914 میں، اور وہاں میرے والد صاحب وہیں پیدا ہوئے، اور بہت سارے بلتی 1947 میں، اب آپ اندازہ کریں، صرف شملہ شہر سے آنے والے بلتیوں کی تعداد 10,000 تھی اس وقت۔ تو یہ کتاب ان بلتیوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کس طرح سے بلتستان سے ہجرت کر کے وہاں جا کے ان کی سیٹلمنٹ کیسی تھی، کیسے گئے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا۔ پھر تحریک پاکستان چلی تو ہمارے لوگوں نے تحریک پاکستان میں کس طرح کا حصہ لیا، اور پھر پاکستان بننے کے بعد مائیگریٹ ہو کے پاکستان کے مختلف شہروں میں آ کے بس گئے اور کیسے بکھر گئے۔ یہ میرے والد صاحب کی آٹو بایوگرافی ہے، خود نویس سوانح عمدی۔ اس کے علاوہ پھر بلتستان کے مرثیہ شاعر انیس بلتستان کا نام دے کے میں نے راجہ حسین خان محب پر کتاب لکھی ہے۔ دبیر بلتستان کا نام دے کے راجہ محمد علی خان ذاکر پر کتاب لکھی ہے۔ جوہر بلتستان جو بحر طویل کے شہنشاہ ہیں بلتی زبان کے، ان پر کتاب لکھی ہے۔ اور پھر ابھی عباس علیہ رحمہ پر یہ کتاب ہم نے لکھی ہے، سید عباس علی شاہ شخصیت اور فن کے نام سے، اور یہ پہلی دفعہ پاکستان کی کسی قومی ادارے نے اس کو منظور کر کے انہوں نے اسے شائع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ نقوش بلتستان کے نام سے
میں نے ایک کتاب لکھی ہے جو بلتستان کے جو آثار قدیمہ ہیں اور تعمیراتی ورثہ جو بلڈ ہیریٹیج جن کے کہتے ہیں، تاریخی عمارتیں، تاریخی خانقاہیں، تاریخی مساجد، تاریخی امام بارگاہیں، اس کے علاوہ مقبرے، محلات اور وہ قلعے، ان سب کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے۔ وہ لوک ورثہ اسلام آباد میں شائع کی ہے وہ کتاب۔ اس کے علاوہ ہم نے ثقافتی انسائکلوپیڈیا شمالی علاقہ جات کے نام سے ایک کتاب شائع کی، وہ بھی لوک ورثہ نے شائع کی ہے۔ اس میں بلتستان کا حصہ میں نے لکھا ہے۔ گلگت ایک چیپٹر ہے، گلگت پلس دیامر، ہنزے پلس نگر ایک چیپٹر ہے، اور چترال کا ایک چیپٹر ہے، بلتستان کا ایک چیپٹر۔ 4 چیپٹر پر مشتمل کافی ضخیم کتاب ہے، وہ انسائکلوپیڈیا ہے، وہ اس لوک ورثہ نے چھاپی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں چونکہ میں ایز اے ریجنل ڈائریکٹر کام کرتا تھا، تو ان کو میں نے مطالبہ کیا گلگت بلتستان کی زبانوں کو نصاب میں شامل ہونے سے ہے، لہٰذا ایم فل پاکستانی زبانیں و ادب، پی ایچ ڈی پاکستانی زبانیں و ادب، یہ 2 نصاب کا سلسلہ شروع ہوا، تو مجھے اس نصاب کمیٹی کا ممبر بھی بنایا، اور بلتستان کا حصہ میں نے لکھا ہے، ایم فل سطح پر بھی، پی ایچ ڈی سطح پر بھی، اگرچہ میں خود پی ایچ ڈی نہیں ہوں۔ اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، مجھے فخر ہے کہ میرے ساتھ کام کرنے والے 18 جو اسکالرس تھے اس وقت پی ایچ ڈی سطح پہ نصاب سازی کے لیے، وہ پاکستان کی جو 18 زبانیں ہیں، بڑی زبانیں، ان پر لکھنے کے لیے 18 اسکالرس کو منتخب کیا تھا۔ سب کے سب پی ایچ ڈی اسکالرس تھے، یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے تھے، سوائے میرے اور گلگت والے کے۔ تو گلگت والا تو لکھ ہی نہیں سکا، اس لیے شینا زبان اس میں شامل نہیں ہو سکی، شینا زبان و ادب۔ باقی انہوں جس نے لکھ کے بھیجا تھا انہوں سب نے غلط لکھا تھا۔ انہوں نے جو موضوع دیا تھا وہ تھا مثلاً بلتی و اردو لسانی و تہذیبی ہم آہنگی اور مشترک ادبی رجحانات، یہ اس کا موضوع تھا۔ جس طرح بلتی اردو کے ساتھ ہے، اسی طرح پشتو اردو، اسی طرح پنجابی اردو، سندھی اردو۔ تو سارے پروفیسر صاحبان نے اپنی زبان کی قدامت، ان کی تاریخ، ان کی خوبیاں، وہ تو سب کچھ لکھ دی تھی، لیکن اردو کے ساتھ اس کی لسانی و تہذیبی ہم آہنگی کیا ہے اور مشترک ادبی رجحانات کیا ہے وہ نہیں لکھا تھا۔ تو میرے مقالے کو ماڈل کے طور پر ان سب کو بھیج دیا، ان کو کہا کہ اس مقالے کو سامنے رکھ کر دوبارہ اپنے مقالے لکھیں۔ تو اس طرح سے ہم اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ناول حال ہی میں نے لکھا ہے، تاریخی ناول ہے، دستاویزی ناول ہے، جس میں بلتستان کی تاریخ قبل از تاریخ سے لے کر بلتستان میں تخلیق کائنات کا نظریہ کیا ہے، وہاں سے لے کر پھر راجگی دور، پھر ڈوگرا دور، اس کے بعد جنگ آزادی کے واقعات، اور پھر جنگ آزادی کے بعد جو منقسم خاندان ہے ان کے اوپر کیا کچھ بیتی اور بیت رہی ہے، اور پھر اس وقت گلگت بلتستان کی سچویشن کیا ہے، وہ ساری کہانی اس دستاویزی ناول میں نے لکھ دی ہے۔ تو یہ اپنے طور پر اس طرح اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ بلتستان اور فن تاریخ گوئی ہے، پولو پر میں نے ایک کتاب لکھی ہے، منفرد لوگوں کے لیے بہت دلچسپی کی چیزیں ہیں۔ تو اور بھی کئی کتابیں میری آئی ہوئی ہیں، ان سب کا تذکرہ چونکہ یہاں وقت کم ہے اس کی تفصیلات میں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن نوجوان نسل سے میری گزارش ہے آپ علم کی طرف متوجہ ہو جائیں، ادب کی طرف متوجہ ہو جائیں، تہذیب و تمدن، اپنی شناخت، اپنی زبان، اپنی تہذیب و ثقافت، اپنی تاریخ سے ہی شناخت بنتی ہے۔ اگر آپ اپنی زبان کو، اپنی تہذیب و تمدن کو، اپنی ثقافت اور اپنی تاریخ کو آپ بلا دیں گے تو آپ کا کوئی تشخص نہیں ہوگا، آپ کی کوئی شناخت نہیں ہوگی دنیا میں۔ تو جس قوم کی شناخت نہ ہو اس قوم کی مثال اس کٹے ہوئے پتنگ کی طرح ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی ہے، جہاں سے آندھی چلے وہ آندھی اڑا کر اس پتنگ کو لے جائے گی۔